السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ضلع جمعیت اہل حدیث کلیان کے نوجوان ناظم، آج کی اس مجلس کے صدر محترم فضیلت الشیخ احسان اللہ سنابلی مدنی حفظہ اللہ، جامعۃ التوحید کے قابل استاد محترم فضیلت الشیخ ریاض احمد سلفی حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آج مجھے 40 سے 45 منٹ میں جس موضوع پر خطاب کرنا ہے، وہ موضوع بہت ہی قابل توجہ ہے۔ آپ لوگ اس موضوع کو بہت دھیان سے سنیں، اس نیت کے ساتھ کہ اس میں جو بھی باتیں ہمارے اصلاح سے متعلق ہیں ہم اپنی اصلاح کریں گے، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول میں جو لوگ بھی سود میں مبتلا ہیں ہم ان کی بھی اصلاح کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دینی بھائیو، یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، یہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے، اور ہمیں اللہ تعالی مسلسل آزماتے رہتا ہے، طرح طرح کے آزمائش ہے۔ اللہ نے فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے ایسا سمجھ رکھا ہے کہ ان کا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ یعنی اتنا کہہ دینا کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، یہ کافی نہیں ہے، ہمیں آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں آزمائے گا۔ اللہ تعالی مختلف انداز میں آزماتا ہے اپنے بندوں کو کہ اس کا بندہ اپنے ایمان میں کتنا سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ہم پر مصیبت نازل کر کے کبھی آزماتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین ہمیں خوشحال کر کے بھی آزماتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ نے فرمایا ہم تمہیں آزماتے ہیں اور آزماتے رہیں گے، آزماتے ہیں اور آزماتے رہیں گے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ، شر کے ذریعے، شر کے معنی تکلیف، مصیبت، پریشانی، تنگ دستی، بیماری، کسی قریبی کی موت، اس طرح کے حالات آئیں گے، اور اس میں اللہ تعالی ہمارے صبر کا امتحان لیتا ہے، اس میں اللہ تعالی ہمارے تقوی کا امتحان لیتا ہے، اس میں اللہ تعالی ہمارا رب پر حسن ظن کتنا اس کا امتحان لیتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، ایسے ہم تمہیں آزمائیں گے خیر کے ذریعے۔ خیر سے مراد اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں مال دے کر کے آزمائے گا، صحت و تندرستی دے کر آزمائے گا، آل اولاد دے کر کے آزمائے گا،
عہدہ منصب دے کر کے آزمائے گا، تو چاہے اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، دونوں ہی حالتوں میں ہماری آزمائش ہوتی ہے، یہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ عام طور پر آدمی تکلیف میں رہے، مصیبت پریشانی میں رہے تو اسے یہ بات یاد رہتی ہے، اور ایک دوسرے کو یاد دلانا بھی چاہیے کہ امتحان ہے، آزمائش ہے، صبر سے کام لو۔ لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ بات یاد بھی رہتی ہے، لیکن خوشحالی میں ہم بھول جاتے ہیں، خوشحالی میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں اور یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ بھی آزمائش ہے۔ اگر ہمارے پاس مال ہے تو یہ مال ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ہم اس مال کو کیسے خرچ کر رہے ہیں، مال کے آنے کے بعد ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، ہمارا لوگوں کے ساتھ رویہ کیا ہے، ہم اس مال کے ذریعے کتنا خیر اور نیکی کا کام کریں، یہ سب آزمائش ہے۔ دینی بھائیو، آزمائش میں جب بندہ پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت، اللہ کو تو ویسے سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ کو ہمارے اور آپ کے بارے میں سب اگلا پچھلا سب معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے دنیا والوں کے سامنے کہ دیکھیں یہ بندہ مالدار ہے پھر بھی بااخلاق ہے، یہ بندہ مالدار ہے پھر بھی اس کے یہاں تکبر نہیں، اس کے یہاں گھمنڈ نہیں، لوگوں کے لیے یہ کتنا لوگوں کے لیے نرم ہے، یہ ساری چیزیں دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں۔ ورنہ ایک پل کے لیے کہیں آزمائش میں مبتلا ہو تو کس طرح کی بے چینی ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ مسجد سے نکلیں، مسجد کے باہر آپ کو اگر ایک گڈی کسی کی گری ہوئی مل جائے، ایک گڈی پڑی 50,000 کی، ابھی آپ کی آزمائش شروع، ہماری اور آپ کی آزمائش شروع۔ ہم مسجد سے باہر نکلے اور ہم نے دیکھا 50,000 روپے کی ایک گڈی پڑی ہوئی ہے، کیا کریں گے؟ اب وہ ہمارے ایمان کی آزمائش ہے، ہمارے ایمان کی آزمائش ہے وہ، کہ اب ہم اسے اٹھانے کے بعد جس کا وہ مال ہے اس تک پہنچانے کی کوشش کریں، یا اپنے جیب میں رکھ لیں، یا آس پاس دیکھ کر کے معائنہ کر کے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہم اپنی نیت خراب کر بیٹھے، یہی آزمائش ہے۔ یہ آزمائش ہماری زندگی میں لگے رہتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی سودا کر رہے ہیں آپ، حلال طریقے سے کمانے کا بھی آپشن ہے، حرام طریقے سے بھی کمانے کا آپشن ہے، دونوں اللہ تعالیٰ آسان کر کے تمہارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اب وہ آزمائش شروع کہ بندہ اس راستے پہ جائے کہ اس راستے پہ جائے، وہی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے دل میں تقویٰ کتنا ہے، تمہارے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے، تمہارے دل میں اللہ پر یقین کتنا ہے کہ یہ مال مجھے حلال طریقے سے بھی ملے گا۔ وہی آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ دیکھے کہ میری آزمائش ہو رہی ہے تو ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہ توڑے، اللہ کے فرامین پر چلے۔ اگر اس میں پاس ہو گیا تو ہم پاس ہو گئے، ورنہ اللہ رب العالمین نے آپ دیکھیں قرآن میں متعدد مقامات پر ہمیں چوکنا کیا ہے اور بتایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال کی جتنی بھی شکلیں، کھیتی باڑی ہے، فلیٹ ہے، یا پراپرٹی ہے، سونا چاندی ہے، کیش ہے، یہ مال اس لیے اموال کہا، تمہارے مال کی جو بھی جس شکل میں بھی تمہارے پاس مال ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ کیا مطلب فتنہ کا؟ کہ مال اور اولاد یہ سبب بن جاتے بسا اوقات دین میں کوتاہی کے، اللہ کے راہ پر چلنے میں کوتاہی آ جائے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ہم توڑ بیٹھیں، یہ چیزیں سبب بن جاتی ہیں۔ اس لیے الرٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کبھی مال کے حرص، مال کے لالچ میں اتنے نہ گرفتار ہو جاؤ کہ پھر اللہ کے حکم کی پرواہ نہ کرو۔ آج سود جو اتنی تیزی سے سماج میں پھیل رہا ہے، متعدد وجوہات انشاءاللہ ذکر کروں گا اللہ کی توفیق سے، لیکن ایک بڑا سبب کیا ہے کہ ہم اس کو فتنہ نہیں سمجھتے، ہم مال کو فتنہ نہیں سمجھتے۔ مال کو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے، یقیناً حلال طریقے سے آئے تو اللہ کا فضل ہے، لیکن اگر حرام طریقے سے آ رہا ہے تو فضل نہیں ہے، وہ وبال ہے، وہ تباہی ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی حماقت ہے کہ آدمی دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے اپنی آخرت تباہ کر لے، جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا حوالہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ ایمان یہ رشتہ ہے، ایمان یہ رشتہ ہمارے رب اور ہمارے درمیان۔ اس ایمان کا حوالہ دے کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ربا اور سود کو چھوڑ دو، ورنہ دنیا کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور آپ کے نبی جب بنائے جانے کے بعد بھی
دنیا والے یا مکہ والے یہ چیز دیکھتے تھے کہ سود میں کس طرح سے پورا معاشرہ جکڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا اور پیارے نبی مدینے پہنچے تو مدینہ پہنچنے سے پہلے مدینہ کے حالات کیا تھے، اس کو پڑھو، اس کو دیکھو تو پیارے نبی کی مخالفت میں جو منافقین تھے اور ان کا سردار جو پیش تھا، اس کی ایک بڑی وجہ روپیہ پیسہ تھی۔ وہ کیسے کہ مدینے کے اندر یہودیوں کا سکہ چلتا تھا۔ یہ یہودی جو تھے یہ سود پر لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے، سود پہ قرض دیتے تھے، یعنی قرض دیا 10,000 دیا، 10,000 پر وہاں کا جو بھی اس وقت کی جو بھی کرنسی رہی ہو، یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں اپنی بھاشا میں سمجھانے کے لیے کہ جیسے 10,000 دیا تو اب جب واپس ہوگا تو 11,000 ہوگا۔ تو اس طرح ان کے ہاں عام بات تھی۔ اور مدینے میں جو لوگ تھے اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے میں تھے، تو اوس اور خزرج کے لوگ، یہ کسان لوگ، ان کو جب ضرورت پڑتی تو ان کے پاس پہنچ جاتے، اور یہ یہودی یہ شرح مقرر کر کے اس پر وہ سود دیا کرتے تھے۔ عام طور پر ایسا ہی تھا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے گئے تو مدینہ جانے سے پہلے وہاں کے لوگوں نے یہ چاہا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو وہاں کے لوگوں کا ذمہ دار بنا دے، امیر منتخب کر دے، انہیں ان کا سردار بنا دے۔ تو بہت خوش تھا، اس کی ساز باز تھی، اس کی جمتی تھی یہودیوں سے بھی اور اوس اور خزرج کے لوگوں سے بھی، تو بہت خوش تھا آگے کا سوچ کر کے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے پہنچے تو بہت ساری تبدیلیاں آئیں۔ انہی تبدیلیوں میں سے ایک بڑی تبدیلی یہ تھی کہ آپ کی تعلیمات انسانیت کے لیے تھی، آپ کی تعلیمات غریبوں کے لیے تھی، آپ کی تعلیمات سماج کے وکاس کے لیے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال تو یہ قائم کر دی کہ اپنے کسی کے کام آنے کے لیے ریٹرن کی کوئی لالچ نہیں رکھنا چاہیے۔ یعنی ہم کسی کے کام آ رہے ہیں تو ایسی کوئی لالچ مت رکھو کہ ریٹرن میں مجھے بھی ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر صاحب حیثیت بنایا ہے تو ہمارے ذریعے اگر کسی کا فائدہ ہو جا رہا تو ہونے دو۔ مکہ سے ہجرت کر کے جو مسلمان، جنہیں ہم مہاجرین کہتے ہیں، یہ مدینے پہنچے، ان میں سے کئی ایک تھے جن کے پاس نہ رہنے کا ٹھکانہ، نہ کھانے پینے کا انتظام، اور کیسے آگے زندگی گزاریں گے کچھ نہیں تھا۔ سب کچھ تو قربان کر کے گئے تھے نا، مکہ میں سب چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کروایا۔ مواخات کا مطلب یہ کہ ایک مہاجر صحابی اور ایک انصار صحابہ میں سے کسی ایک، ایسے دو کا جوڑا بنا دیا، دو لوگوں کا جوڑا بنا دیا، اور کہا یہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی ایک مکہ کا ایک مدینہ کا، اور کہا ہے تم دونوں آپس میں بھائی ہو۔ ایسے کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جوڑیاں تیار کر دی۔ اب صحابہ کرام نے اس کو اتنا خوش دلی سے ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے میرے بھائی ہیں، تو اب ان کے رہنے کا بھی انتظام کر دیا، ان کے کھانے کا بھی انتظام کر دیا۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی پراپرٹی میں باقاعدہ کہا کہ بانٹ لو، جائیداد لے لو، جائیداد میں حصہ دے دیا، پیشکش کی کہ یہ میرا ہے، یہ میری پراپرٹی، اس میں سے آدھا تمہارا آدھا میرا۔ ایک صحابی کے بارے میں تو یہاں تک کی ہے کہ انہوں نے کہا میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لو، جو آپ کو پسند ہو اس کو میں طلاق دے دیتا ہوں، اس سے آپ نکاح کر لینا۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آج ہم اپنے سماج معاشرے کو دیکھیں، ہم اپنے سگے بھائی کو اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ ہمارا سگا بھائی ہمارا حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ مدینے کے اندر یہ یعنی اس سے پہلے کہیں کوئی مثال نہیں ملتی تھی کہ اس طرح کسی نے کیا ہو کہ ایک باہر سے آئے ہوئے ایک آدمی کو محض ایمان کے رشتے کی وجہ سے ایسا اپنایا کہ اپنی پراپرٹی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو اب جو لوگ سود پر لین دین کرتے تھے ان کو تو کھٹکے گا ہی، وہ تو دیکھیں گے نا کہ ارے بھائی یہ تو ایک ایسا آدمی مدینے میں آ گیا جس کی بات لوگ اتنا سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، اتنا مانتے ہیں کہ اپنی پراپرٹی ایسا ہی دے رہے ہیں۔ اور یہ ان کا حال کیا تھا، یہ سود پہ پیسے دیتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب کچھ سال گزرا یا کچھ دن گزرے، کچھ مہینے گزرے، تو اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ فرض کر دی، باقاعدہ ایک نظام دے دیا کہ اس میں سے 2.5% آدمی کے پورے سال کی جو بچت ہے اس کا 2.5% آدمی زکوٰۃ نکال کر کے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں میں تقسیم کر دے۔ وہ بھی ایک نظام آ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات پر ابھارا، تو ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بہت سارے راستے کھل گئے، بہت سارے راستے کھل گئے۔ اب مدینہ کے یہود جو
جو منتظر رہتے تھے کوئی مجھ سے آئے 10,000 لے کے جائے پھر بعد میں ریٹرن میں 11,000 دے دے، وہ ان کی کمائی تھی، کوئی ہمدردی نہیں، کسی انسان سے کوئی ہمدردی والا رویہ نہیں تھا، ہمدردی کا کوئی رویہ نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سود حقیقت میں یہ یہودیوں کی حرکت ہے، یہ یہودیوں کی یہ علامت ہے کہ ان کے سرش میں یہ چیز داخل ہے کہ لوگوں کا خون چوسے، لیکن کبھی بھی کسی کے کام ایسے مفت میں نہیں آئیں گے۔ وہ جو آدمی اس ذہن کا ہو جاتا ہے، جو آدمی اس فکر کا ہو جاتا ہے کہ میں آپ کے کام تبھی آؤں گا جب میرا بھی کچھ فائدہ ہو، وہ اپنے سگے بھائی بہنوں کے لیے بھی نہیں رہ جاتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے بھی نہیں رہ جاتا ہے، وہ ایک ایک پل حساب کتاب جوڑتا ہے کہ میرا اس میں کیا فائدہ ہے، جس کو ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں خود غرض بن جاتا ہے، سیلفش بن جاتا ہے۔ پھر آدمی دیکھے گا میرا 100 روپیہ جا رہا ہے تو اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا، دیکھے گا میرا 10 روپیہ جا رہا ہے کسی کو چائے پلا رہا ہوں تو اس کا مجھے فائدہ کیا ہے، یعنی بخیلی اور کنجوسی رگ ریشے کے اندر اس کے شامل ہو جاتی ہے۔ اتنی بدترین یہ چیز ہے یہ سودی لین دین۔ بہر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے کے اندر مثال قائم کر دی تو پھر یہودیوں کے پیٹ میں درد ہونے لگا، انہوں نے دیکھا یہ تو میرا پورا کاروبار، ہم لوگوں کا پورا امپائر جو کھڑا کیا ہم نے، یہ پورا ڈھہ جائے گا، لوگ ایسے ہی ایک دوسرے کو ضرورت پڑنے پہ دینے لگیں گے تو ہمارا کیا ہوگا۔ تو دینی بھائیو، اسلام اور اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا نظام یہ انسانیت کے لیے رحمت ہے، ہمارے اور آپ کے لیے رحمت ہے۔ اس کی تعلیم سے متعلق پہلا عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ اس میں ہماری بھلائی ہے، اس میں ہمارے لیے خیر ہے، گرچہ وقتی طور پر ہمیں اس میں کبھی نقصان بھی نظر آتا ہو، لیکن عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہم سب کو منع کر دیا کہ سود کے قریب مت جاؤ، نہ سودی لین دین نہ کرو، تو کہیں اگر ہمیں دکھتا بھی ہو کہ 10 لاکھ روپے ہمارے پاس ہے اور اگر مولوی صاحب منع نہ کریں تو میں 10 کا 11 بنا لوں، ایک مہینے میں 11 سے 12 بنا لوں اور بڑھتا چلا جائے، میری کمائی ہوتے جائے، لیکن یہ عقیدہ رکھو کہ اس میں بے برکتی ہے، اس میں برکت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا کو مٹاتا ہے، ربا سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے، اس کا انجام مٹ جانا ہے، اور تجارت کو اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے، صدقہ خیرات کو اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے، تجارت میں برکت ہے۔ اللہ نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو، خرید و فروخت کو، خرید و فروخت، کوئی چیز خرید رہے ہو بیچ رہے ہو، یہ حلال ہے، اس میں کبھی فائدہ بھی ہوگا کبھی نقصان بھی ہوگا، لیکن یہ حلال ہے، بابرکت ہے، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ اس کے برخلاف سود جس کا بظاہر دکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ صرف اور صرف بڑھتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، اس کا انجام مٹ جانا ہے، اس کا انجام ختم ہو جانا ہے، یہ اللہ کی کہی ہوئی بات ہے، اس پر ہمارا عقیدہ ہے۔ تو دینی بھائیوں، سود سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں جو اگر آدمی ذہن میں رکھے تو انشاءاللہ اس کے قریب نہیں جائے گا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ آیت کتنی بھیانک ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم جان بوجھ کر سود میں مبتلا ہو، سود چھوڑ نہیں رہے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے حرب کے لیے تیار ہو، یعنی جنگ کے لیے تیار ہو۔ کس سے جنگ کرنا؟ اللہ تعالیٰ سے۔ ہم انسانوں کی بس کی بات ہے کہ اللہ سے جنگ کرے، یا کسی بھی پوری دنیا کی تمام مخلوقات مل کر کے بھی اللہ سے جنگ کر سکتی ہے؟ یعنی سودی لین دین کرنے والا یہ اللہ کو جنگ کی دعوت دیتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ آخرت میں ایسے آدمی کو رسوا کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ اپنا ہتھیار اٹھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے جنگ کرو، کہا جائے گا اپنا ہتھیار اٹھاؤ اللہ سے جنگ کرو۔ کس سے کہا جائے گا؟ اس آدمی سے جو دنیا کے اندر سودی لین دین کرتا تھا، یعنی سود جس کو پسند تھا، سودی کاروبار جس کا تھا، سود کو جو برا نہیں مانتا تھا، سود سے گھنا دلائے گی، گھنا، جیسے ہم کسی غلیظ چیز کو دیکھتے تو ہمیں گھن آتی نا، ابھی ہم جائیں راستہ چلتے چلتے ہمارا پیر پڑ جائے اور نیچے دیکھیں تو پتہ چلے ٹوائلٹ پر اور کسی جانور کے، کسی انسان کے، اس کے پاخانے پہ ہمارا پیر پڑ گیا، کتنی گھن آتی ہے آدمی کو، وہ گھن ہمیں اس سے دور کرتی ہے، اس سے جلدی سے آدمی چھٹکارا حاصل کرتا ہے۔ ایسے گھن دلایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ رات بتائے، ماں کے ساتھ زنا کرے۔ یہ ماں اتنی محترم ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کا ذکر کر کے یہ اس بات کو ذکر کیا ہے تو آخر کیا مقصد ہے؟ یہی کہ طبیعت کے اندر گھن آنی چاہیے کہ ہم سود کے قریب نہیں جائیں گے، سود سے ہمیں دور رہنا ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ بچا کر کے رہنا ہے۔ دینی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جاہلیت قرار دیا،
یہ جاہلوں کا کام ہے، جاہلیت اسے قرار دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاہلیت کی جتنی چیزیں تھیں ہم نے سب کو مٹا دیا، اللہ کی فضل و توفیق سے ہم نے سب کو مٹا دیا، جاہلیت کی جتنی چیزیں تھیں سب کو ہم نے مٹا دیا۔ اور پھر کہا فتح مکہ کے موقع پر کہ انہی میں سے ایک چیز تھی سود، انہی میں سے ایک چیز کیا تھی؟ سود۔ اپنے پیروں سے میں ساری چیزوں کو رود رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا سنو، عباس کا، اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان ہو گئے، پہلے تو مسلمان نہیں تھے لیکن فتح مکہ سے پہلے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو اللہ کے نبی نے کہا دیکھو میں اپنے چچا عباس کا بھی، ان کا بھی سود معاف کرتا ہوں، یعنی جس کو انہیں دینا ہے خالی راس المال دے، جو اصل پونجی وہ لوٹا دے، اوپر کا جو انٹرسٹ ہے وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا، اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے اس کی شروعات کی۔ عباس آپ کے چچا ہے تو اپنے چچا کا حوالہ دے کر کے کہا کہ میں معاف کرتا ہوں، یعنی کوئی آدمی کسی کے دل میں یہ نہ رہے کہ دوسروں کو تو منع کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو آپ منع ہی نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ایک حجت تمام کرنے کے لیے اور سب کے دل میں یہ بات اچھی طرح سے بٹھانے کے لیے کہ دیکھیں اس کی ابتدا میں اپنے گھر سے کر رہا ہوں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی لین دین تھا لوگوں سے، تو کہا کہ انہوں نے جس کو بھی دے رکھا ہے تو عباس کو صرف راس المال ریٹرن کر دو، اوپر کا انٹرسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ سود کے خلاف بہت ساری باتیں کہی بھی ہیں اور عملی اقدامات بھی کیے۔ دینی بھائی یہاں ایک سوال ہم کھڑا کر لیں تاکہ کچھ باتیں سمجھنے میں آسانی ہو کہ آدمی سود میں مبتلا کیسے ہوتا ہے، کیسے مبتلا ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ مارکیٹنگ کی دنیا ہے اور ڈیجیٹل زندگی ہم سب جی رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ قباحت مٹا دی گئی دل و دماغ سے، یا لوگ بہت کم لوگ ہیں جو برا مانتے ہوں کہ ہمیں کہیں سے قرض مل جائے۔ عام طور پہ اسٹیٹس اس طرح کا بنایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو بینک سے فون آئے، کسی کو بینک سے فون آ جائے کہ آپ کو 10 لاکھ کا لون مل رہا ہے، تو آدمی اس کو اپنے اسٹیٹس کے نظریے سے دیکھنے لگا ہے کہ میرے لیے شرف کی بات ہے، میں ابھی چاہوں تو 50 لاکھ کا لون کرا لوں۔ لوگ ایسے بولتے بھی ہیں، لوگ کبھی کبھی اس طرح بولتے بھی ہیں کہ میں ابھی چاہوں تو 50 لاکھ کا لون مل جائے گا، میں چاہوں تو مجھے 1 کروڑ کا لون مل جائے گا۔ لفظ لون جو ہے کیا مطلب اس کا؟ قرض نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرض سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ یہ اگر ہمیں کہیں مل رہا ہے، آپ ہی میں سے کوئی مجھے 2 لاکھ قرض دینے لگے تو میں اس کو اپنے لیے عزت کی بات نہیں مانوں گا، ٹھیک ہے میرا احترام، میرا ادب اپنی جگہ پہ عالم ہونے کی حیثیت سے، لیکن میں کم سے کم اس کو وبال تو سمجھوں۔ قرض کوئی اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ قرض کہیں سے مل رہا ہے، ٹھیک ہے شریعت نے جائز رکھا ہے، کبھی آدمی اس طرح سے اٹک جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کسی ایسی مصیبت میں گھر جاتا ہے کہ وقتی طور پر گاڑی رک جاتی ہے، تو جائز رکھا ہے شریعت نے کہ قرض لے لو، کام پورا کر لو، 2 دن بعد 4 دن بعد جہاں سے تمہیں آنا ہے اس کو لوٹا دو، شریعت نے اسے جائز رکھا ہے۔ اس کو کہیں پروموٹ نہیں کیا، قرض لینے کو کہیں پروموٹ نہیں کیا ہے، قرض حاصل کرنے کو شریعت نے کہیں سراہا نہیں ہے کہ اس کو سراہے کہ بہت اچھی چیز ہے، بلکہ اس کے برخلاف اس سے پناہ مانگی گئی ہے، اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے، انہی دعاؤں میں سے ایک دعا کیا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کر لیا کرتی تھی، انہیں کوئی چیز سیکھنا رہتا تھا تو سوال کرتی تھی، جو سنتی تھی وہ تو ایسے سنتی تھی، لیکن کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتا تھا تو پوچھ لیا کرتی تھی۔ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا بہت پابندی سے پڑھتے ہو، کون سی؟ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ تو آپ قرض سے متعلق یہ دعا اتنی بار پڑھتے ہو تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا آدمی جب قرضدار ہو جاتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یعنی جب بندہ قرض میں ڈوبنے لگتا ہے، قرض ادا نہیں کر پاتا ہے، تو اگلا گناہ کیا ہو جاتا ہے اس کا کہ پھر وہ جھوٹ بھی بولنے لگتا ہے۔ اور یہی تجربہ ہے، ہم اپنے آس پاس ارد گرد دیکھیں، یا اللہ نہ کرے کبھی آزمائش سے گزرے تو خود اپنے بارے میں دیکھیں کہ اگر کسی کو پیمنٹ دینا ہے، پیسہ دینا ہے اور پیسہ ٹائم پہ نہیں آ پا رہا ہے تو آدمی کتنے ہیلے، کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے تلاش کرنے لگتا ہے۔ تو یہ تو وبال ہے، یہ قرض کا مل جانا وبال ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی ذہن سازی ایسی کی جا رہی ہے کہ اس کو خواب دکھائے جا رہے ہیں، خواب، تمہیں بہترین گاڑی چاہیے 10,000 بھر کے لے آؤ، آپ کو بہترین موبائل چاہیے 2,000 بھر کے لے آؤ، آپ کو اسٹینڈرڈ زندگی چاہیے، جو چیز چاہیے، حتیٰ کہ گھر میں فریج، واشنگ مشین اور چھوٹے سے چھوٹا اوون تک سب ای ایم آئی پہ ملنے لگا ہے، قسط پہ ملنے لگا، جاؤ وہاں سے اور لے کر کے چلے آؤ۔ ایک بات اور بتاؤں کہ اس میں بہت سے بھائی ہمارے
بحث کرتے حجت کرتے ہیں، جو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصول نہیں سمجھتے. جیسے میں نے بتایا کہ قرض بنیادی طور پہ شریعت کی نگاہ میں کوئی محبوب چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صبح و شام کی دعائیں ہیں ان میں کئی جگہوں پہ قرض سے پناہ مانگی گئی ہے، پناہ مانگی گئی ہے. دیکھیں اللہ کے نبی دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین. اے اللہ مجھے بچانا، اے اللہ مجھے بچانا، اے اللہ مجھے تو سیفٹی دے دے، تو مجھے بچا لے. کس چیز سے بچا لے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، ٹینشن سے، غم سے، من الہم والحزن والعجز والکسل، ایسے عجز سے یعنی کوئی کام کرنے لائق نہ رہ جاؤں، اس سے بچا لے. سستی و کاہلی سے بچا لے. والبخل، کنجوسی سے بچا لے. والجبن، بزدلی سے بچا لے. وضلع الدین، اور قرض سے بچا لے، قرض نہ چڑھ جائے میرے اوپر. اے اللہ تو میری حفاظت فرما قرض سے. تو اصول یاد رکھیں، قرض اچھی چیز نہیں ہے. اگر آپ کو آفر آ رہا ہے کہ 50,000 کا موبائل آپ کو 1500 بھر کے مل جائے گا تو آپ سمجھے اچھی چیز نہیں ہے. آپ کے سامنے آفر آ رہا ہے کہ 1,20,000 کی اسکوٹی ہے 5,000 بھر کے لے کے جائیں، آپ فوراً، آپ کو سمجھ تو ہونی چاہیے کہ اچھی چیز نہیں ہے. ہاں جس دن اپنے پاس اتنا بیلنس ہو جائے، حلال طریقے سے کمانے کے بعد اتنا بچا رہے، گھر میں رکھا رہے، تو سواری ایک نعمت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں سعادت کی چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ المرکب الحنی، عمدہ سواری اگر آپ کے پاس میں ہے تو یہ نعمت ہے، اللہ کی طرف سے سعادت کی بات ہے. آپ ضرور خریدیں، بے شک آپ خریدیں، اللہ کو شکر ادا کریں، لیکن حیثیت نہیں ہے تو یہ دنیا والوں کے بہکاوے میں مت آؤ جو ہمارے نوجوانوں کو دکھا دکھا کر کے، لبھا لبھا کر کے انہیں مقروض بنا رہے ہیں. ان کے پاس بائک ہے قرض لے کر کے، موبائل ہے قرض لے کر کے، گھر ہے قرض لے کر کے، گاڑی ہے قرض لے کر کے، یعنی مکمل آدمی قرض میں ڈوبا ہوا ہے. اللہ نہ کرے صبح شام آنکھ بند ہو جائے ساری چیزیں بینک والے کھینچ لے جائیں گے. کس اسٹیٹس میں جی رہے تھے؟ بالکل جھوٹے اسٹیٹس میں. تمہارا کچھ فائدہ نہیں لیکن ان کا بھرپور فائدہ ہے. وہ جو کمپنیاں آپ کو دے رہی ہیں وہ اس پہ کمائی کر رہی ہیں، ان کا فائدہ ہے، آپ کا کوئی فائدہ نہیں. قرض چڑھ گیا الگ سے. ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ آدمی سوچ میں پڑ جائے کہ کیا کریں. شوہر کا انتقال ہو گیا، 2500 لاکھ روپے لون ہے. اب بیوی کے پاس کچھ معلومات ہی نہیں کہ شوہر صاحب کرتے کیا تھے، انہیں معلومات ہی نہیں. جس گھر میں رہ رہے پتہ چلا بینک گھر سیز کرنے والی. جو تھوڑا بہت گہنا تھا جو شروعات میں بھروا لیا تو وہ بھی چلا گیا، گھر بھی چلا جائے گا، کمانے والا ہی کوئی نہیں رہ گیا. تو وقتی طور پر یہ جو چکا چوند آدمی دنیا دیکھتا ہے اس میں اس طرح پھنس جاتا ہے کہ اس کا بعد میں کوئی حل نہیں نکل پاتا ہے، سوائے اس کے کہ آدمی بڑا خسارہ اٹھاتا ہے دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کی بات. اسی لیے اللہ رب العالمین نے الگ الگ انداز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ میں سود سے بہت دور رکھا ہے کہ مسلم معاشرہ سود سے پاک رہے، سود سے دور رہے. تو ایک چیز بنیادی دینی بھائیوں یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ شرف کی بات نہیں ہے. کہیں سے ہمیں قرض مل جائے ہمیں اس سے پناہ مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے واقعی کہیں ضرورت ہے، سچ میں کہیں ضرورت پڑ جائے تو شریعت نے جائز رکھا ہے آپ اتنا قرض لے لو کہ آپ کی وہ ضرورت پوری ہو جائے، بس اس سے زیادہ کی اجازت نہیں. وہ بھی کہا گیا کہ قرض آدمی تب لے جب اس کے لوٹانے کا سامنے کوئی سبب دکھائی دیتا ہو. ورنہ اگر آدمی ایسی کنڈیشن میں ہے کہ آگے اس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا کہاں سے لوٹائے گا، کوئی اس طرح کی پاسبلٹی نہیں ہے. یعنی ایک طرح سے کہہ سکتے کہ مسکین آدمی اگر ہے تو وہ قرض کے نام پہ نہ لے، پھر وہ اپنے کسی قریبی سے ہیلپ کے نام پہ لے لے، کیونکہ وہ قرض کے نام پہ لے گا آج ان سے، کل ان سے، پرسوں ان سے. تو جب آدمی قرض دیتا تو مطالبہ کرتا ہے، اور آدمی مطالبے کے بعد نہ دے تو دشمنی پیدا ہوتی ہے، اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں. اگر آپ واقعی مسکین و محتاج ہیں تو اپنے آپ کو سماج میں ویسے ہی پیش کریں کہ میں مسکین ہوں، میں محتاج ہوں. اللہ آپ کے حالات بدلے گا، جب تک آپ کو ضرورت ہو لوگ آپ کی مدد کریں گے. بعد میں آپ سیدھے راستے پہ آ جانا. سیدھے راستہ مطلب یہ کہ پھر کمائی دھمائی کے لائق جب ہو جانا تو آپ بتا دینا لوگوں کو کہ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کا بالکل الٹا چل رہا ہے. آدمی ہے حقیقتاً مسکین لیکن دنیا والوں کے سامنے مالدار دکھنے کے لیے ساری چیزیں قرض پر ادھار لیے رہتا ہے اور اپنا ایک اسٹیٹس، جھوٹا اسٹیٹس بنائے رہتا ہے. تو دینی بھائی پہلی چیز جو سود میں ہمیں مبتلا کرتی ہے وہ یہی کہ آدمی قرض کو پسند کرنے لگا ہے، قرض کو اپنا اسٹیٹس سمجھنے لگا ہے. دوسری چیز وہ یہ ہے دینی بھائیوں کہ آدمی اپنی تقدیر پہ راضی نہیں، اپنی تقدیر پہ راضی نہیں. اللہ رب العالمین یہاں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کی الگ الگ تقدیر بنائی. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارا چہرہ الگ بنایا ہے، ہم سب کا قد و قامت الگ بنایا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر بھی الگ الگ بنائی. کوئی ضروری نہیں کہ میرے ساتھ رہنے والا آدمی میں اس کے برابر کا ہی رہوں، کوئی ضروری نہیں. ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے 5 بچے یہ 5 ایک جیسے مالدار ہوں ضروری نہیں ہے.
اس میں کوئی غریب بھی ہو سکتا ہے، کوئی مالدار بھی ہو سکتا ہے، ہمیں اللہ نے جس حیثیت کا بنایا ہے ہم اس پہ راضی رہیں، حلال طریقے سے اللہ جو مجھے دے میں اس پہ راضی ہوں۔ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تقدیر پہ ایمان نہ رکھے۔ تو تقدیر پر ایمان کی کمزوری بھی ہمیں سود میں ڈھکیل دیتی ہے۔ کیا دیکھتا آدمی؟ دیکھتا کہ اچھا میرے بھائی کے پاس گھر ہو گیا، اب میرے پاس بھی گھر ہونا چاہیے، میرے بھائی کے پاس فلاں چیز ہو گئی، اب میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ اس میں ہماری مائیں بہنیں وہ بھی نہیں ڈرتی، وہ بھی اللہ کا خوف نہیں کھاتی، اور وہ بھی ابھارتے رہتی ہیں صرف دنیا میں عزت اور ناک کے لیے۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ اپنی اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر ہم نے راضی رہنا چھوڑ دیا۔ ہمیں لگتا ہے کہ اسباب اختیار کر کے ہم اپنے حالات بدل لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ حالات کب بدلتے ہیں؟ جب آدمی متقی پرہیزگار بنے، تب اللہ تعالیٰ حالات بدلتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جب اللہ کا تقوی بندہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں نکالتا ہے، وَيَرْزُقْهُ، اور اسے اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیسے کیسے آگے بڑھیں گے، اللہ کو پتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کیا کہ تم متقی بن جاؤ، وہ راہیں کھولنا میرا کام ہے۔ تم متقی پرہیزگار بنو، دین پر قائم رہو، آگے روزی بڑھانا اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ نے فرمایا اپنے بارے میں کہ وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے، اس کے برخلاف جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ آدمی سود میں مبتلا ہونے کی دوسری وجہ کہ تقدیر پر راضی نہیں رہتا کہ اللہ نے میری جو تقدیر میں لکھا ہے وہ مجھے مل کر کے رہے گا۔ عظیم بھائیو ایسے ہی تیسری وجہ یہ کہ بہت سارے جو شیطانی ہیلے ہیں ان ہیلوں کو نہیں سمجھتا، یعنی علم کی کمی۔ ہیلے کیا ہیں؟ ایک ہیلا یہ ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ جیسے تجارت ہے ویسے تو سود بھی ہے۔ جیسے تجارت آدمی روپیہ پیسہ لگی تجارت کرتا ہے، ایسے ہی سود بھی ہے، اس میں بھی پیسہ ہے، پیسے سے پیسہ بنتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک آیت ذہن میں خالی بٹھائیں کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سودی لین دین کو حرام کر دیا۔ اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے کہ آپ اس سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھیں کہ اللہ نے اس کو حرام کر دیا، گرچہ اس کی شکلیں دکھنے میں ایک جیسی دکھتی ہوں، لیکن اللہ نے جب اس کو حرام کر دیا ہے تو یہ چیز حرام ہے۔ ایسے ہیلے میں سے ایک چیز کیا آتی ہے؟ ایک ہیلا ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ دونوں راضی ہیں تو کیا دقت ہے، یعنی رقم دینے والا بھی راضی ہے، رقم لینے والا بھی راضی ہے۔ آپ مجھے 10 لاکھ دے رہے ہیں تو آپ بھی راضی ہیں، میں راضی ہوں کہ میں بعد میں جو آپ کو دوں گا تو 11 لاکھ دوں گا، تو اس میں کیا اڑچن ہے جب دونوں راضی ہیں؟ یہ بھی ہیلا ہے۔ ایک بات بتاؤ، اگر ایک نوجوان لڑکا ایک نوجوان لڑکی دونوں اپنی رضامندی سے زنا کریں تو اس کی اجازت دے دو گے؟ بغیر شادی کے اگر دونوں اپنی جسمانی خواہش پوری کرتے ہیں تو یہ حوالہ چل جائے گا کہ دونوں تو راضی ہیں؟ کیوں نہیں چلے گا؟ یہ نہیں کافی ہے کہ دو لوگ راضی ہیں، یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ دونوں کسی حلال کام پہ راضی ہیں کہ حرام کام پہ راضی ہیں۔ اگر حرام کام پہ دو نہیں سارا سماج راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ چیز بدل نہیں جائے گی۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے سارے لوگ لواطت میں مبتلا ہو گئے تھے، مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے تھے، تو کیا مطلب کثیر تعداد کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے نعوذ باللہ اس کو حلال کر دیا؟ نہیں، پوری بستی پر عذاب آ گیا۔ ساری دنیا اگر سود میں لت پت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سب کو ہلاک کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز کیا بتائی؟ وَأَكْلُ الرِّبَا، ربا سود کھانا، سودی لین دین کرنا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کا سبب بنایا، یہ ہلاکت ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی روک تھام کے لیے اس میں شریک جتنے لوگ ہوتے ہیں سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پہ جو سود کھاتا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو سود کھلاتا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر بھی جو اس کا پیپر ورک کرتا ہے، جو لکھا پڑھی کرتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے پیپر ورک کیا ہے، یعنی جو لکھا پڑھی کیا ہے، اس کو تو نہ ملا اور نہ اس نے لیا ہے نہ دے گا، اس نے تو خالی پیپر ورک کیا ہے، صرف پیپر ورک کیا ہے۔ تو اس میں کیا قباحت تھی؟ دینی بھائیو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بیماری جڑ سے اکھڑ جائے، اس لیے اس میں کہیں سے کوئی ہیلپ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو
اور برائی اور گناہ کے کام میں، ظلم کے کام میں کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے۔ جب سود حرام ہے تو سود کو پروموٹ کرنے والے، سود پر گواہ بننے والے، سود کا پیپر تیار کرنے والے، سود سے متعلق جتنے لوگ ہیں سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہاں تک کہ اس پہ جو گواہ بنتا ہے اس کے بارے میں بھی کہا کہ اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ بعض اوقات کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان سوال کرتے ہیں کہ ہم تو بینک میں جاب کرتے ہیں، ہم نوکری کرتے ہیں، تو ہمیں تو اپنی سروس کا پیسہ ملتا ہے۔ اللہ کے بندو، اس ملک کے اندر ہمارے ساتھ کچھ اڑچنیں بھی ہیں، کچھ دقتیں بھی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن آپ کو کس نے کہا کہ آپ بینک کی جاب کریں؟ آپ کو کس نے کہا کہ آپ بینک میں جا کر کے نوکری کریں؟ آپ اس بات پر یقین رکھیں، آپ کے مقدر کی روزی آپ حلال کام کریں گے تو بھی ملے گی۔ آپ حلال کام کریں گے تو بھی آپ کے مقدر کی روزی آپ کو ملے گی، تو اپنے آپ کو حرام کام میں لے جا کے کیوں مبتلا کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے فضل و توفیق سے ہم شراب کا کاروبار نہیں کرتے، تو کیا ہم جیتے کھاتے نہیں ہیں؟ یہ ہمیں لوگ خوشحال نہیں ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم جنسی تسکین کے دھندے نہیں کرواتے، تو کیا ہماری روزی روٹی نہیں مل رہی؟ سینکڑوں ایسے کام ہیں جو شریعت نے حرام کر دیا ہے، ہماری پوری کمیونٹی وہ کام نہیں کرتی، تو کیا ہم خوشحال نہیں ہیں؟ ہم مالدار نہیں ہیں یا ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں؟ سب اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ چھوٹے عقیدے اور بدعقیدگی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی دیکھ لیں، ہماری زندگی دیکھ لیں۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین رزاق ہے، وہ روزی دیتا ہے، تو ہمارے یہاں 5 6 اور 10 بچے پل جاتے ہیں اور خوب اچھے سے پلتے ہیں۔ جن کی سوچ چھوٹی، جن کی فکر چھوٹی اور جن کا عقیدہ خراب، تو وہ سوچتے ہیں کہ 2 بچوں سے زیادہ پیدا کر دیں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے، یہ ہماری زندگی اچھے سے نہیں گزرے گی۔ تو یہ تو سارا مسئلہ عقیدے کا ہے۔ ہمارا عقیدہ درست ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حلال طریقے سے روزی دے گا، تو حرام طریقے پہ ہم کیوں کام کریں؟ حرام جگہوں پہ ہم کیوں کام کریں؟ حرام پیشہ ہم کیوں اختیار کریں؟ اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو دینی بھائیو، بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے بہت سارے وجوہات بتائے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی سود میں مبتلا ہوتا ہے، اور جب آدمی تجزیہ کرے تو اس میں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ پہلی چیز یہ کہ آدمی قرض کو برا نہیں مانتا، دوسری چیز یہ کہ تقدیر پر راضی نہیں رہتا، تیسری چیز یہ کہ شیطان کی ہیلے کو نہیں سمجھتا، شیطان جو ہیلے رچتا ہے ان ہیلوں کو نہیں سمجھتا۔ اور دینی بھائی، ایسے ہی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مختلف انداز کے جو لون سماج و معاشرے میں رائج ہیں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی محض دیکھا دیکھی کرتا ہے کہ یہ کر رہے ہیں تو میں بھی کر لیتا ہوں، یہ کر رہے ہیں تو میں بھی کر لیتا ہوں، یہ کر رہے ہیں تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ حتیٰ کہ بعض علاقوں میں ایسا ہے کہ سود کا چلن اتنا عام ہے کہ ہر گھر والے اس میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس لعنت سے دور رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دینی بھائیو، آج موجودہ زمانے میں اس کی کچھ شکلیں ہیں، اس کا ذکر کرنا انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا، اس لیے ان باتوں کو میں ذکر کر کے انشاءاللہ اپنی بات ختم کروں گا۔ ان میں سے دیکھیے، ایک شکل ہے کہ بہت سارے علاقے میں لوگ بسیاں چلاتے ہیں، جس کو کمیٹی بھی کہتے ہیں، بعض علاقے میں اس کو بسی کہتے ہیں۔ اس کی ایک شکل تو جائز ہے، یہ شکل کہ جو سارے لوگ جمع کرتے ہیں اور جس کے نام کی پرچی رہتی ہے، جس کو طے ہوتا ہے اس کو پوری رقم مل جاتی ہے۔ ایسی باری باری 1 سال کا ہے تو 12 مہینے میں 12 لوگوں کو مل جاتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ایک بسی اس انداز کی بھی چلتی ہے کہ مان لو 1,20,000 روپے کی بسی ہے، لیکن جس کو ضرورت ہے وہ آدمی کہے گا بھائی مجھے خالی 80,000 دے دو، 40,000 میں ایسے ہی بھر دوں گا، مجھے صرف 80,000 دے دو، 40,000 اوپر کا میں ایسے ہی بھر دوں گا، مجھے صرف 70,000 دے دو، اوپر کا 50,000 جس کی باری تھی، یعنی اگر اللہ نہ کرے سمجھ لو میری باری نکلی ہے تو مجھ سے آ کر کے وہ آدمی کہے گا جو ضرورت مند ہے، وہ کہے گا آپ مجھے خالی 70,000 دے دو، 50,000 آپ رکھ لو، اور جب بھرنا رہے گا تو آپ کے حصے کا میں بھر دوں گا۔ یہ حرام ہے، یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، یہ بھی کیا ہے؟ سود ہی ہے، سود ہی کی ایک قسم ہے۔ ایسی دینی بھائیوں، بہت سارے علماء کے فتاوے دیکھو تو جو بات راجح سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ جو ہیوی ڈپوزٹ پہ لین دین کرتے ہیں، یہ بھی سود ہی کی ایک قسم ہے۔ ہیوی ڈپوزٹ پر چاہے دکان ہو چاہے مکان ہو، بس اس کی شکل تھوڑی سی کیا بدلی ہوئی ہے، اس کو ایک مثال سے میں سمجھاؤں کہ یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے 1,00,000 روپیہ دیا اور ریٹرن میں آپ چاہتے ہیں کہ 1,10,000 میں دوں، تو آپ یہ کہتے ہیں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ سود ہے، یہ مانتے ہیں نا۔ ہیوی ڈپوزٹ میں شکل کیا ہے؟ صرف اتنی ہے، دیکھیں وہ 10,000 روپیہ بھی کوئی لے جا کے پیسہ کوئی نہیں کھاتا ہے، اس 10,000 سے کوئی فائدہ اٹھائے گا نا آدمی، اس 10,000 سے بھی ہم کہیں نوٹ، کاغذ کا نوٹ تھوڑی نہ کھاتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں نا، چاول لے آئے، گھر کے اندر سبزی لے آئے، دال لے آئے، یا کوئی اور کام میں تعلیم کی فیس بھر دیے، یہی تو کرتے ہیں۔ تو اصل اگر روپے کے بدلے کوئی فائدہ لیا جا رہا ہے، گرچہ روپے کی شکل میں ہو یا روپے کی شکل میں نہ ہو، ایسے ہی کوئی فائدہ مل رہا ہے،
تو بھی سود ہوگا، وہ بھی کیا ہوگا؟ سود ہوگا۔ ہیوی ڈپازٹ میں جو لین دین ہوتا ہے اس میں یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم نے 7 لاکھ دیا ہے تو اب بدلے میں ہمیں تم 20,000 روپیہ دو، یعنی انٹرسٹ کی شکل میں، یہ نہیں ہوتا۔ لیکن آدمی کہتا ہے ہم نے 7 لاکھ دیا ہے تو یہ جو 20,000 روپیہ رینٹ والی آپ کی دکان تھی، اب میں اس کو ایسے ہی استعمال کروں گا۔ باقاعدہ پیسے کی شکل میں نہیں لیتا ہے، کیا کرتا ہے کہ اب میں اس کو ایسے استعمال کروں گا۔ یا 20,000 کا فلیٹ تھا آپ کا، تو چونکہ میں نے آپ کو 10 لاکھ دے رکھا ہے، اس لیے اب میں اس میں ایسے ہی رہوں گا، مفت میں رہوں گا، کیونکہ میں نے آپ کو 10 لاکھ دیا۔ تو 10 لاکھ کے بدلے 10,000 روپیہ نہیں لے رہا ہے، لیکن 10,000 روپیہ فائدہ پہنچانے والا فلیٹ لے رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بھی سود ہی کی ایک قسم ہے۔ ایسی دینی بھائیو سود کی ایک قسم یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی تجارت کے اندر، کسی بزنس کے اندر کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے، مان لو ایک نوجوان کی کوئی کاروبار ہے اور آپ اس کے ساتھ جا کر کے پارٹنر بن رہے ہیں، 10 لاکھ روپیہ لگ رہا ہے، 5 لاکھ اس نے لگایا، 5 لاکھ آپ نے لگایا، اور آپ کو معلومات نہیں ہے، معلومات اس پارٹنر کو، اللہ نہ کرے کسی وجہ سے نقصان ہو جائے، خسارہ ہو جائے، اب آپ اڑ گئے کہ نہیں مجھے، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا جانا کہ وہ بےایمانی کر رہا ہے تو الگ مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ پنچایت کریں، پکڑیں، اس کا حساب کتاب کریں، لیکن اگر آپ کی نظروں کے سامنے ہے کہ ہاں خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، پھر آپ یہ کہتے کہ میں نے تجھے 5 لاکھ دیا تھا، میں لے کے رہوں گا، تو یہ بھی سود ہے، یہ جائز شکل نہیں ہے۔ تجارت کے اندر اصل یہ ہے کہ نفع ہو تو نفع ملے گا، اور نقصان ہو تو نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ اگر کہیں نقصان ہوا ہے پھر بھی پیسہ لگانے والا اپنے فائدہ یا اپنے کیپٹل کے لیے لڑائی حجت کرتا ہے اور لے کے رہتا ہے، تو ایسا آدمی در حقیقت سودی لین دین کر رہا ہے۔ ایسا آدمی بھی در حقیقت اس کا ذہن گرچہ لفظ اس کے تجارت کے ہیں لیکن ذہن اس کا سودی ہے کہ وہ سودی لین دین ہی کر رہا ہے۔ اگر خسارہ ہوا ہے تو فائدہ لینے کی کوئی شکل نہیں بنتی۔ اس انداز میں بھی لوگ پیسہ لگاتے ہیں اور کاروبار کرتے کہ بھائی مجھے اس سے لینا دینا نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، کہاں کر رہے ہو، ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ مجھے میرا 10 لاکھ روپے ریٹرن چاہیے، میں تم پہ بھروسہ کر کے تمہیں پیسہ دے رہا ہوں۔ اب اگر آپ تجارت میں لگا رہے تو یہ شرط جائز نہیں ہے، پھر وہاں پر یہ شرط واضح ہونی چاہیے، اگر نقصان ہوا تو نقصان کی شکل میں جو نقصان ہوگا اس کا جتنا پرسنٹیج طے ہے وہ برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر برداشت نہیں کرتا ایک بھی پارٹنر اس میں، تو اس کی شکل گرچہ کبھی طاقتور کمزور کو دبا دیتا ہے، طاقتور کمزور کو ستا کے پریشان کر کے بے عزت کر کے ذلیل کر کے رسوا کر کے لے ہی لیتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے تو تجارت میں پیسہ لگایا تھا، گرچہ وہ پیسہ لگا تھا تجارت میں، لیکن یہ جو پیسہ لیا گیا یہ سود کہلائے گا۔ یہ کیا کہلائے گا؟ نقصان ہوا ہے تو پھر پیسہ لینے کا کیا مطلب؟ یہ سودی لین دین ہے۔ لوگ اس کو عام طور پہ برداشت نہیں کرتے اور اس کو ایک حساب سے اس میں ہیلا کر کے اور اس طریقے سے ایک دوسرے کو شکوہ شکایت کا موقع بھی کر دیتے ہیں اور لڑائی جھگڑے بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں بتائی گئیں اللہ رب العالمین ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید سنائی ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے بھائی بہنوں کو، سب کو ہمیں اس سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال رزق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ تو اسلام پر خاتمہ ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔